إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند الربا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور نبی عالم نور مجسم شفیع معظم صاحب جود و کرم مولا کل دانا سبل فخر رسول مالک زمین و زمان مختار دو جہاں جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا ہدیہ ناز و نیاز پیش کرنے کے بعد عالمت حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر کسی تمہید کے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج مجھے اپنے الفاظ کی زینت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذکر شہادت سے حاصل کرنی ہے. 21 رمضان المبارک 40 ہجری اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے کہ جس دن کے اوپر ایک شخصیت سے ہٹ کر اسلام کو بطور انسٹیٹیوشن اگر دیکھا جائے، بطور ادارہ دیکھا جائے، بطور عالمگیر مذہب دیکھا جائے تو 40 ہجری 21 رمضان المبارک کا دن وہ دن تھا جس دن اس عالمگیر مذہب نے پھر سے وہ جو سورج اس کا طوطی بول رہا تھا، اس کی وحدت جو ایک مثال بن رہی تھی، اس کا اتحاد جو روم و ایران کی سلطنتوں کو ڈرا رہا تھا، پھر پارا پارا ہونا شروع ہو گیا. وہ عرب کی پرانی عصبیت طبیعتوں میں ڈر آئی، وہ پرانی نخوت و تکبر، وہ پرانے انداز، وہ دلوں کی کدورتیں، وہ دلوں کی رنجشیں، وہ غزوہ بدر کا بدلہ ہو یا غزوہ احد کا بدلہ ہو یا غزوہ خیبر کا یا غزوہ خندق کا بدلہ ہو، آج کے دن وہ تمام بدلے اتارنے کی کوشش کی گئی. اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آج کے دن جامع مسجد کوفہ کے اندر حالت نماز میں شہید کیا گیا، بالکل 21 رمضان مبارک کو. وہ علی جن کو شہید کیا گیا ان کا مقام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں کیا ہے وہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہوں گے. اس مختصر سے وقت میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت کے بارے میں ایک دو حدیث پڑھ کے اور آپ کا قرآن کو سمجھنے کا جو انداز تھا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. اللہ کریم سے دعا کو فرمائیں کہ اللہ کریم
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بالخصوص مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات کے صدقہ سے پورے اسلام کے اوپر آج پھر اپنا فضل فرما ہے۔ احادیث میں جب ہم پڑھتے ہیں تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے مناقب میں، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی فضیلت میں ہمیں جتنی بھی احادیث ملتی ہیں اس میں یہ حدیث امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی نقل کیا۔ میں نے امام ترمذی علیہ رحمہ کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ ان کی ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3646 ہے۔ توجہ آپ نے میری طرف مبذول رکھنی ہے، اور یہ حدیث وہ حدیث ہے جس کو محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کے قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس حدیث کا ہر حوالہ سے تسلیم کیا جا سکتا ہے، حدیث بڑی معروف ہے۔ میں نے پھر حوالہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ یہ حدیث اس لیے عرض کر رہا ہوں، شاید کچھ دوست کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ اب وہ لمبی بحث ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے، مولا کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس کس کے لیے کب کب استعمال ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ابھی صرف اور صرف ہم نے سرکار کی حدیث سننی ہے۔ انشوبتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلی مولاه، صحابہ فرماتے ہیں خطبہ ہجرت الوداع کی واپسی ہے، سرکار کو اشارے مل رہے ہیں کہ حبیب اب آپ نے ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے۔ سرکار جب مکہ سے مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک گھاٹی آتی ہے جس کو خم کا نام دیا جاتا ہے، غدیر خم اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مجمع ہے وہاں پر۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی یہاں سے آپ دور تو نہیں ہے، کوئی غائب تو نہیں ہے۔ عرض کی جاتی کمری والے سارے غلام موجود ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ بلایا جاتا ہے، مولا حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا علی میرے پاس آؤ، اور ادھر علی آ رہے ہیں، اور سرکار دیکھ رہے ہیں کہ یہ علی وہ علی آ رہا ہے کہ جب میں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، جب میں نے اسلام کا نام لینا شروع کیا، میرے اپنے بھی میرے مخالف ہو گئے،
ترمذی شریف کی 3646 بڑی لمبی روایت ہے، اس میں نہیں جا رہا بالخصوص میرا مخاطب میرا آج کا نوجوان ہے، عام طور پر شاید مجھے 2-3 بار یہ سوال کیا گیا مولا علی کو مولا علی کا حق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا جس زبان نے کہا ہے نا کہ محمد رسول اللہ کہو، اسی زبان نے کہا ہے کہ علی کو اپنا مولا کہو۔ جب رسول فرما دے تو پھر میں نے تو کہہ دینا مولا علی، جب سرکار فرما دے تو پھر میں نے تو کہہ دینا مولا علی، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ مولا کا مانا مددگار لے، آپ کی مرضی ہے مولا کا مانا ہم درد لے، آپ کی مرضی ہے مولا کا مانا مشکل کشا لے، آپ کی مرضی ہے مولا کا مانا حمایتی لے، آپ کی مرضی ہے مولا کا مانا غم خوار لے، آپ کی مرضی ہے مولا کا مانا داد رس لے، آپ کی مرضی ہے مولا کا مانا مدد کو وقت تک پہنچنے والا لے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ایک لفظ مولا کے اندر ہے، مانو کے اندر نہیں جاتا۔ اتنا ضرور کہتا ہوں میرے علی کو پوری کائنات کا مولا میرے نبی نے بنایا ہے، میرے علی کو پوری کائنات کا مولا میرے نبی نے بنایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کو بھی مولا کہتے ہیں، وہ تو پھر قرآن کریم کی 20 آیات اس پہ آتی ہے۔ البتہ حضرت بکر کے نام میں گنجائش نہیں کیوں مولا کہا، ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن جس انداز کے اندر مولا علی نے قرآن کو سمجھا کسی نے نہیں سمجھا۔ حدیثیں 2 ہیں بڑی معروف ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا۔ سبحان اللہ، تمہیں کہہ رہا ہوگا لیکن چلو تھوڑا سا ساتھ ہے، رات کو مغرب پڑھنی ہوتی ہے ابھی بھی الحمدللہ، اور رات کو انشاءاللہ پھر پڑھنی ہے، آپ بھی تھوڑا سا بول لیں انشاءاللہ۔ اگر مجھے آدھا گھنٹہ بولنے سے روزہ نہیں لگے گا نا تو آپ کو 4 سیکنڈ بولنے سے روزہ نہیں لگے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، بالکل اسی حدیث بالکل اسی طرح سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، سرکار فرماتے ہیں میں دانائی کا شہر ہوں اور علی اس کا۔ 2 چیزیں فرمائی سرکار نے، ایک علم کا شہر خود کو فرمایا اور علی کو اس کا دروازہ قرار دیا، اور ایک سرکار نے خود کو حکمت کا دروازہ فرمایا اور مولا علی کو اس کا دروازہ قرار دیا۔ آئیے اس میں صرف ایک، ویسے تو بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں لیکن صرف ایک مثال سننی ہے، یہ ایک مثال سننی ہے اور اس انداز سے سننی ہے کہ یہ آپ نے اپنی نسل تک منتقل کرنی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ قرآن کے اندر سے، یہ آپ نے روایت اس انداز سے سننے کا ذہن بنائیے کہ یہ آپ نے اپنی نسلوں کو امانت کے طور پر منتقل کرنی ہے۔ میرے مولا علی کیسے حکمت کے بادشاہ ہے، کیسے علم کے بادشاہ ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مولا علی بھی موجود ہے، ایک شخص آیا، توجہ میری طرف، آپ کے بہت سارے مسائل کا حل ہے اس واقعہ کے اندر۔ ایک شخص آتا ہے آگے کہتا ہے مولا بڑا غربت میں ہوں، مفلس ہوں، دعا کرو کچھ بتاؤ مفلسی دور ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں استغفار کیا کر۔ کیا کیا کر؟ استغفار کیا کر۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے ایک اور شخص آتا ہے، آپ کو کہتا ہے مولا شادی کو ایک عرصہ گزر گیا ہے، آج تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، مولا کچھ بتائیے نا کیا کروں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ مولا فرماتے ہیں استغفار کیا کر۔ کیا کیا کر؟ ابھی وہ شخص گیا ہی ہے، راستے میں ہے، ایک اور شخص آ جاتا ہے اور آگے کہتے ہیں حضور ہرا بھرا باغ تھا، بالکل اس کا پھل تیار ہو چکا تھا، اچانک بادیں سمون چلی، ایک تیز آندھی آئی، مولا میرا سارے کا سارا باغ گزر گیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مولا یہ چاہتا ہوں آئندہ میرا باغ نہ اجڑے، باغ سے سب تو شاداب رہے۔ مولا فرماتے ہیں استغفار کیا کر۔ کیا کیا کر؟ استغفار کیا کر۔ پاس لگی غلام نے مولا خیر ہے،
سرکار فرماتے ہیں استغفار کیا کرو. کیا کیا کرو؟ جب یہ بات ان کو لوگ میں چلے گئے، ایک من چلا لاڈلا صحابی کھڑا ہو گیا اور کیا مولا یہ کیسی بات ہے، غریب آیا تو کہا استغفار کیا کرو، بے اولاد آیا تو کہا استغفار کیا کرو، پانی مانگنے والے آئے تو کہا استغفار کیا کرو، نہریں مانگنے والے آئے تو کہا استغفار کیا کرو. مولا کی وجہ کیا ہے؟ چار مختلف مسائل اور تمام مسائل ایک ہی بات کا ایک ہی حل. مولا حضرت سے مسکراتے ہیں، آپ بتاتے ہیں تو نے قرآن کو شاید اس انداز سے نہیں سمجھا جس انداز سے قرآن کو نہیں سمجھا ہے. کہا کیا تم نے قرآن کی سورہ نور نہیں پڑھی؟ کہا مولا سورہ نور پڑھی تو ہے. کہا اس کی آیت نمبر 10 11 اور 12 نہیں پڑھی. کہا مولا کیا مطلب؟ کہا میرے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ تُسْتَكْبِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. کہا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. کہا اللہ کے بندو، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اگر غربت دور کرنی ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھ سے استغفار کرو غربت دور کر دوں گا. کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر بارشیں نہ ہوتی ہو مجھ سے استغفار کرے میں بارشیں عطا کر دوں گا. اللہ نے کہا اگر بغاوت میں کمی ہو جائے مجھ سے استغفار کرے. کہا اگر اولاد نہ ملتی ہو میں اولاد عطا کروں گا، استغفار کرے. مولا نے جیسے یہ جملہ کہا صحابہ تارے بلند کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں مولا اس پہلے بھی قرآن کو بار پڑھا ہے لیکن یہ قرآن کی آیات آج آپ سے سن کر ایسے لگ رہا ہے جیسے آج ہی کی آیات نازل ہو گئی ہے. علی اکبر اللہ، یہ وہ مولا علی. اب میں وقت بالکل میرے پاس ختم ہو گیا، صرف 2 سے 3 منٹ آپ کے دوں گا. وہ مولا علی جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی رکھی اور جب وہ خلیفہ بنے تو میرے مولا کے پہلے دن سے ہی مخالفتوں کا سامنا رہا. مولا جتنی دیر بھی خلیفہ رہے مولا مشکلات کو برداشت کرتے رہے اور اس میں بیگانوں کی مشکلات کم اور اپنوں کی زیادہ تھی. اور پھر وہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر مولا علی نماز فجر ادا کرنے آتے ہیں. کہا تھا نا کسی نے قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر تھے، قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے. مولا رکوع میں گئے تھے، ایک روایت میں مولا سجدے میں گئے ہیں. پھر ابن ملجم ملعون آیا اور آ کر وار کیا اور ابن ملجم ابو طالب کا پتر علی جو خیبر کا دروازہ کا ہاتھ سے اٹھا دیتا ہے، اگر ماں کا دودھ پیا تھا تو علی کے سامنے دیا تھا، لیکن تمہیں والوں کو پتا تھا کہ علی کے سامنے اگر علی کا مقابلہ کرنا کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. جس کو حضرت کا نام کہا جاتا ہے، جس کو دنیا کچھ کہا جاتا ہے اور دنیا میں کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا، جو ایسا جلال دے کر پیدا کرتی جو علی کے سامنے اگر بات کرتا میرا علی کے خلیفے میں جاتا ہے. کیسے ایسی مصیبت باپ الروح میں ہے تو لوگ شہید کرتے ہیں، بیٹا سجدے میں ہے تو لوگ شہید کرتے ہیں. پتا تھا لوگوں کو کہ سامنے آ کر مقابلہ نہ علی کا کیا جا سکتا نہ حسین کا کیا جا سکتا ہے. قضا نے بات بھی کیا تو پشت سر سے مجال کس کی تھی؟ جو آتا روبروئے علی. مجال کس کی تھی؟ جو آتا روبروئے علی. اور عزیزہ نگرامی کر ایک اور انداز سے یہ آج کے دن وہ دن ہے، تھوڑا سا اس حوالہ سے بھی سوچئے کہ مولا علی کا دنیا سے جانا سیدہ زینب کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے. اور کہا تھا کسی نے 2 اذانیں کبھی نہ بھول پائی بنتے علی. سیدہ زینب کے حوالہ سے کہا تھا کسی نے، یہ ذرا سوچیے تو صحیح، اللہ نہ کرے کسی بیٹی کے کانوں میں یہ آواز پڑے تیرے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے تو سوچیے تو صحیح پر نتیجہ کیا ہے. 2 اذانیں کبھی نہ بھول پائی بنتے علی، کوفہ میں عصر کی اور کربلا
اثر کی، کوفہ میں فجر کی نماز میں سر سے پاپ کا سایہ اٹھاتا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسے، اور کربلا کے میدان کے اندر بھائی اور دیگر رفقا کا سایہ جو تھا وہ وقت اثر سر سے اٹھاتا. لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ جملہ میں عرض کرنا چاہوں، شاید مجھے اور آپ کو بہت بڑا سبق اس سے ملے. آپ یہ جملہ آپ نے بھولنا، نسلوں کو منتقل کرنے والا جملہ، ایک جملے کے اندر پورا کا پورا اخلاقی تربیت ہے. مولا کو ابن ملجم نے جب وار کیا، مولا زخمی ہو گئے، صحابہ نے پکڑ دیا. ایک غلام جلدی جلدی گیا، جا کر پانی لے آیا، شربت لے آیا. مولا پانی پیجیے، زخموں سے جسم چلو ہے میرے مولا کا. میرے مولا کو پاتے مجھے پانی نہ پلاؤ، قاتل گھبرایا ہوا لگ رہا ہے اسے پلاؤ. قاتل گھبرایا ہوا لگ رہا ہے اسے پلاؤ. اور کون پہنچے میرے نبی کی تربیت پائے ہوئے علی کو؟ ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا لوگوں کو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کوئی کارنامہ بات نہیں کرتا، لیکن ہم ایک دوسرے کی زندگیوں کے جاموں کے مخالف ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر بغض و کینہ پیدا کر دیتے ہیں. لیکن کتنا بڑا حوصلہ ہے علی بن ابی طالب کا، میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، جس زخموں سے چور چور ہے. اور پتہ ہے زخم اتنے گہرے لگے ہیں کہ شاید بچنا مشکل ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے قاتل کو پانی پلاؤ، گھبرایا ہوا لگ رہا ہے. شاید اسی لیے سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساتھیے شیر و شربت میں لاکھوں سلام. اللہ کے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فیض کرم ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.